بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے پریشان نہ ہوں، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان سکون کو ہر چیز میں تلاش کرتا ہے، لیکن وہ اس کی اپنی ذات میں چھپا ہوتا ہے۔ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بندے سے اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ مجھے تصور کرتا ہے۔ اپنی بری عادتوں اور برائیوں کو جلد از جلد سدھارنے کی کوشش کریں، کیونکہ دیر کرنے سے عادت پختہ ہو جاتی ہے۔ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتے ہیں تاکہ انسان لاپرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ جس طرح خوبصورتی سے محبت کرتے ہو، اسی طرح اپنے ہر کام میں بھی خوبصورتی پیدا کرو۔ شیطان انسان کو بہکا کر برے کام کرواتا ہے، اس سے محتاط رہو۔ جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں، اور جو محبت نہیں کرتے وہ محروم رہتے ہیں۔ مشکل میں صبر سے کام لو، کیونکہ اس کا صلہ بہت بڑا ہے۔ دنیا سے محبت میں کوئی برائی نہیں، لیکن اس کے لیے آخرت کو نظر انداز کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ جو چیز آج آپ کو اچھی لگ رہی ہے، کل وہی چیز بری محسوس ہوگی۔ جو لوگ اللہ کو محبوب ہوتے ہیں، اللہ انہیں عاجزی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ نماز پڑھتے وقت یہ تصور کیا کرو کہ تم اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہو۔ جو لوگ محبت کے قابل نہیں ہوتے، ان سے محبت کرنا رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ جو لوگ خدا سے دور ہیں، ان کی زندگی سے سبق سیکھیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ ان کو فالو کر کے اپنی زندگی تباہ نہ کریں۔ جو شخص اپنے نفس کو مار کر اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے، وہ عظیم انسان ہے۔ عاجزی اختیار کرو اور شہرت کی تمنا نہ کرو، کیونکہ شہرت کی چمک دھمک میں انسان خدا کو بھول جاتا ہے۔ جس شخص کا دل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے، وہ بہت بد نصیب ہے، اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے محروم رہے گا۔ اپنے گناہوں اور غلطیوں پر شرمندہ ہونے اور ان کی معافی مانگنے سے اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ سچ جانے بغیر کسی کے بارے میں غلط بات نہ پھیلائیں۔ دنیا میں ایسا مقام حاصل کرو کہ لوگ تم جیسا بننے کی خواہش کریں۔ جو شخص اللہ کو پا لیتا ہے، وہ خود کو اور دنیا کو بھول جاتا ہے۔ اچھی باتوں کو صرف لکھنے، پڑھنے اور سننے پر توجہ نہ دیں، بلکہ ان پر عمل کریں تاکہ آپ ایک اچھے انسان بن سکیں۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھو، کیونکہ یہ ایک خونخوار درندے کی مانند ہے جو انسان کو گناہوں کی گہری دلدل میں ڈال دیتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کے شکر گزار رہیں اور مشکل میں شکوے شکایت اور ناشکری نہ کریں۔ جو لوگ ہر پہلو کو مد نظر رکھتے ہیں اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ دوستی کے شیشے میں پہلی دراڑ شک کی وجہ سے پڑتی ہے۔ وفا ایک بہت ہی خوبصورت اور انمول جذبہ ہے۔ دوسروں پر الزام لگانے والے لوگ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے۔ اچھا کام کرنے سے دل خوش ہوتا ہے اور برا کام کرنے سے اداس ہوتا ہے۔ ہر کام کو اعتدال سے کرنے میں سمجھداری ہے۔ جن لوگوں کے دل اللہ کی محبت سے سرشار ہیں، وہ موت سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ نیکی ہمیشہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنی چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ جو شخص خدا کو بھول کر دنیا کی بھول بھلائیوں میں کھو جاتا ہے، وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ دعا مانگنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جو ان اصولوں پہ پورا نہیں اترتا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دشمن کا انتخاب اس کی ذہانت دیکھ کر کرو، اور دوست کا انتخاب کردار دیکھ کر کرو۔ جس طرح ہم کھانے میں کنکر یا بال برداشت نہیں کر سکتے،
اسی طرح ہماری روح بھی کوئی غلط کام برداشت نہیں کرتی۔ لالچ سے بچیں اور اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوں، بے شک وہ بڑا کارساز ہے۔ وہ شخص خسارے میں ہے جو اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ اگر غرور میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو خود سے زیادہ ذہین شخص کی صحبت اختیار کرو۔ پیار کا اظہار زبان سے نہیں، عمل سے کرو۔ اگر اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارو۔ دین کا پیغام پھیلانے کے لیے قابل لوگوں کا انتخاب کرو۔ اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنے سے دنیا و آخرت میں کامیابی یقینی ہے۔ بہت زیادہ مال و دولت جمع کرنے کے باوجود بھی قبر میں انسان کو خالی ہاتھ ہی جانا پڑتا ہے۔ دنیا کی رنگینی 4 دن کی ہے، اس رنگینی میں گم ہو کر اپنے مقصد حیات نہ بھولو۔ دنیا کے تمام کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ بعض لوگ آنکھوں اور بینائی کے ہوتے ہوئے بھی سچائی سے لاعلم ہیں اور جہالت میں گھرے ہوئے ہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ اپنے اندر ایک راز چھپائے ہوئے ہے، جس پر غور و فکر کرنے سے ہی اس کی حقیقت واضح ہوگی۔ بے شک اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور وہ لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانے والا ہے۔ عبادت کا مزہ ان لوگوں کو آتا ہے جو حلال رزق کماتے ہیں۔ جو شخص دل کا صاف اور سچا ہے وہ دوسروں کو بھی سچا سمجھتا ہے۔ خوف اور مایوسی سے نکلو اور یقین و اعتماد کی رسی تھامو۔ لوگوں کو پرکھنے کے بعد ہی سچ اور جھوٹ کا پتہ چلتا ہے۔ پیاسا شخص خود کو چشمے کی طرف بڑھنے سے نہیں روک سکتا۔